نبی جانتے تھے اس عرب کے معاشرے کو جس میں سب سے دوسری بری صفت تھی وہ شیخوخیت، عشیرے کا مالک، قبیلے کا مالک۔ اگر قبیلے کا مالک موحد بن جائے پورا قبیلہ موحد، اگر قبیلے کا مالک ستارہ پرست بن جائے، چاند کی عبادت کرے، آگ کی عبادت کرے، پورا قبیلہ آگ پرست بن جاتا تھا۔ جس طرح ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے قبیلہ کا سیٹھ اور سردار جس کو ووٹ دیتا ہے پورا قبیلہ بھی، عقل نہیں ہے۔ یعنی ہم عشیرے، اور آج یہ قبائل کی سوچ خیبر پختونخوا میں، بلوچستان کے کافی علاقوں میں، انٹیریئر میں موجود ہے۔ یعنی جہاں قبیلے کا سردار جائے گا ہم وہاں جائیں گے، غلط۔ اور یہ ان میں رسم تھی کہ اگر قبیلے کا ایک شخص مارا جاتا تھا تو یہ فرق نہیں پڑتا فلاں بے گناہ ہے یا گنہگار ہے، جس نے مارا ہے اس کے قبیلے سے ہمیں بھی ایک شخص کو کیا کرنا ہے، مارنا ہے۔ دوسری رسم تھی شیخوخیت، یعنی قبیلے کا جو مالک ہے وہ بوڑھا ہونا چاہیے۔ مولا علی جب سقیفہ بپا ہوا مجھ سے 2 سال بڑے تھے، اور جناب عمر کی ایج 50 سال، جناب ابو بکر کی ایج 55 کچھ کہتے ہیں 60 سال 65 سال ان کی ایج تھی۔ اب اس سوچ وہ عرب تھا وہ علی کو کیسے ایکسیپٹ کرتا؟ اور یہ تو جناب عمر جناب ابن عباس کو کہتے ہیں کہ تجھے پتا ہے کہ لوگوں نے علی کو خلافت کیوں نہیں دی؟ کیوں نہیں دی؟ کہ علی جوان تھا، وہ شاب، وہ جوان تھا، کیسے علی کو ہم خلافت دیتے؟ تو جناب ابن عباس نے قرآن کی آیت پڑھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ قرآن نے تو رسومات جاہلیت کو ختم کیا، اللہ کے یہاں معیار یہ نہیں۔ فرمایا جب خدا نبوت پر دینے پر آئے تو عیسیٰ کو ماں کے گہوارے میں بھی نبوت دے سکتا ہے۔ فرمایا یہ تو نبی سے کسی نے پوچھا، جب قبیلے کے سردار آتے تھے کہتے یا رسول اللہ ایک شرط ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ کون سا شرط ہے؟ یہ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک شرط ہے کہ آپ اپنے بعد ہمارے قبیلے کو حکومت میں لائیں گے۔ رسول خدا نے فرمایا جانشین کا معین کرنا یہ میرا کام نہیں ہے، پروردگار عالم کا کام ہے، یہ خدا کا کام ہے کہ اس کو خلیفہ بنانا ہے۔ یہ تمام تر رسومات جاہلین کے وجود میں تھی۔ 2 طرح کے عرب تھے، ایک عرب جو مہاجر تھے جس کو مہاجرین کہتے ہیں، ایک وہ جو انصار تھے مدینے میں رہنے والے تھے۔ انصار کے لیے پھر بھی علی شاید ایکسیپٹیبل ہوں لیکن مہاجرین کے لیے نہیں تھے۔ کیوں؟ دوسرا دشمنی اور عناد جو عرب میں تھا، یعنی اگر میرے قبیلے کو ایک کو مارا ہے وہ صدیوں تک دشمنی رکھتے تھے کہ اگر اس نے میرے باپ کو مارا ہے اس نسل سے بدلہ لیا جائے گا۔ سب سے زیادہ دشمنی علی ابن ابی طالب سے تھی، کیونکہ سب سے زیادہ علی ابن ابی طالب نے مارے تھے۔ یا وابن اکباد الاکباد وابن اکباد وابن عاقلۃ الاکباد، جب آپ زیارت عاشوراء پڑھتے ہیں، اے کس کے بیٹے؟ اس ہندا کے بیٹے جس نے جناب حمزہ کا جگر چبایا تھا۔ کیوں چبایا تھا؟ دشمنی میں، کہ اگر انہوں نے ہمارا مارا ہے تو ہم بھی ماریں گے۔ یہ روایت ثابت کرتی، امام سجاد فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا سر دربار یزید میں اس ملعون کے سامنے تھا، یہ چھڑی بھی مار رہا تھا، اور امام کے سر سے یہ جملے کہہ رہا تھا لعبت ہاشم بالملک ولا خبر جاء ولا وحی نزل۔ بنو ہاشم نے کھیل کھیلا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی نہ کوئی خبر آئی۔ فرمایا لستو من خزرف، میں خزرف کا بیٹا نہیں ہوں جو خندق کا بدلہ نہ لوں، کہ جنگ احد کا بدلہ نہ لوں۔ پھر کہتا ہے کاش میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے، آج علی کے بیٹے حسین کو اس حال میں دیکھتے کہ میں نے علی کی نسل سے بدلہ کیسے لیا ہے۔ وہ دشمنی یزید کے دل میں موجود تھی جو مولا علی نے ان کے ساتھ کیا تھا، ہر جنگ میں مولا نے ان سے بدلہ لیا تھا۔ تو کیسے ممکن تھا ایک جوان کو خلیفہ بنا دیا جاتا؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں رسول خدا نے صرف اعلان کیا، عزیز ایسا نہیں تھا، رسول خدا کے لیے بڑا مشکل تھا وہ معاشرہ جو ان عادتوں میں جکڑا ہوا تھا۔ بھائی اسلام بٹن کا نام نہیں ہے کہ میں ایک بٹن دبا دوں سب کے دلوں میں ایمان آ جائے۔ یہ عادتیں کہاں جائیں گی، یہ رسومات کہاں جائیں گی؟ آج کا عام سا مومن جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے، ہم 10 مرتبہ معصومی کے حادث سے روایت سناتے ہیں، اس کے وجود سے وہ عادت نہیں نکل پاتی۔ کیوں نہیں نکل پاتی؟ کیونکہ بچپن سے وہ عادت اس کے وجود میں جڑ کر گئی ہے، اس نے گھر بنا دیا ہے، اس عادت نے اس کے وجود میں اپنا وطن بنا دیا ہے۔ وہ عادت کیسے نکلے گی؟ تو وہ عرب جو اس جاہلی معاشرے میں پیدا 50 سال کی عمریں ہو گئی اور اس جاہلیت میں رہے، وہ عادتیں کیسے نکلیں گی؟ اس عادت کو مٹانے کے لیے رسول خدا نے کہا، یہ کتب عامہ میں لکھا ہوا ہے کہ جیش اسامہ کے ساتھ جاؤ۔ لیکن سب کو پتا تھا، نبی کئی بار کہہ چکے یہ حجۃ الوداع ہے، یہ میرا آخری حج ہے، کئی بار کہہ چکے یہ میرا آخری حج ہے۔ ایک مرتبہ کا جیش اسامہ کے ساتھ کو فرمایا 2 گروہ بن گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اس جوان کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں؟ سختی سے کہا یہ میرا حکم ہے، ملعون ہے جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے۔ اب 50 سال کے بوڑھے
یہ عجیب زمخشری اپنی کتاب میں جملے لکھتا ہے، کہتا ہے نبی نے چن چن کے تمام تر مہاجرین کو بالخصوص کہا کہ تمہیں اس لشکر میں جانا ہے، تاکہ یہ لشکر، اور کتنا فاصلہ تھا، 2000 اردن کے بارڈر تک اس لشکر کو جانا تھا، یعنی لشکر جاتا، پیچھے رسول خدا کا انتقال ہوتا، لیکن علی کو منع کیا تھا، علی وہاں پہ موجود تھے، یعنی علی حکومت کو قائم کر دیں، حکومت جڑیں پکڑ لے، پھر علی کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے، لیکن جس طرح جناب زید والی بات کو جو عرب کے وجود میں تھی اس کو توڑنے کے لیے رسول خدا نے زید کی مطلقہ سے شادی کی تھی، اسی طرح اسامہ کو لشکر کا جواں بنایا کہ ایک مرتبہ اگر کوئی جوان کسی لشکر کا سردار بن گیا یہ رسم ٹوٹ جائے گی، پھر کوئی کہہ نہیں سکے گا کہ علی کو ہم خلیفہ کیوں بنائیں، کیوں کہیں گے نبی نے جو اسامہ کو بنایا تھا، نبی نے جو اس جوان کو 17-19 سال کے جوان کو لشکر کر، لیکن کوئی نہیں گیا، اختلاف بپا ہو گیا، یہاں تک کہ نبی کو پتا چلا، سخت ناراض ہوئے۔ طبری لکھتا ہے لوگوں نے نبی کے باؤں کے پیچھے، ہاتھوں کے پیچھے نبی کو منبر تک لایا اور کہا لوگوں تم نے میرا فرمان نہیں سنا، وہی عقیدہ، آیت جب تک نازل نہ ہو، نبی اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، وہ یہود والا عقیدہ، نبی اپنی طرف سے وہابیوں والا عقیدہ، ہم صرف قرآن کو مانیں گے۔ کہ میں نے کئی مرتبہ تمہیں کہا کہ مجھے یاد ہے جب میں نے اسامہ کے باپ جناب زید کے پیچھے بھی تم برائیاں کرتے تھے، وہ بھی نیک تھا، وہ بھی صالح تھا، آج اسامہ کے پیچھے باتیں کر رہے ہو، یہ میرا حکم ہے چلے جاؤ۔ فرمایا ایک مرتبہ گئے، خلیفہ ثانی جناب عمر کے لیے ملتا ہے، واپس آئے، رسول خدا نے کہا کیوں نہیں گئے؟ کہ یا رسول اللہ میں اس تذبذب میں تھا، آپ کی طبیعت کیسی ہے، میں آپ کی عیادت کرنے آیا ہوں۔ پھر ایک صحابی آیا، بھائی تم کیوں نہیں گئے واپس کیوں؟ یا رسول اللہ میں یہ سوچ رہا تھا اگر جاؤں گا مدینے سے کوئی آئے گا، آپ کے احوال، آپ کی حالت کی ہمیں پرواہ ہے، آپ کا کیا ہوگا؟ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا حافظ و ناصر ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ عجیب باب ہے صحیح بخاری میں، ایک باب ہے، اس باب دوا، یعنی مریض کو جب دوا پلائی جائے تو کیا ہم مریض کے ساتھ زبردستی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یہ اس باب میں روایت لاتا ہے کہ رسول خدا منع کر رہے تھے کہ مجھے یہ دوا نہ پلاؤ، لیکن انہوں نے کہا یہ بیمار ہے، انہوں نے زبردستی رسول خدا کو دوا پلائی۔ تو یہ جواز دوا کا باب ہے کہ اگر کوئی مریض دوا نہیں پی رہا تو آپ اسے پلا سکتے، کیونکہ انہوں نے رسول خدا کو دوا پلائی تھی۔ لیس منا، فرماتے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یا شہید بالسیف ہوا ہے یا مسموم ہوا ہے، ہمارا عقیدہ رسول خدا کو کیا دیا گیا تھا؟ زہر دیا گیا تھا۔ تو اتنی سرپیچیاں، اتنی نافرمانیاں اس عرب جاہلی نے کی۔ اب اس معاشرے کو سدھارنا تھا اہل بیت علیہ السلام کو، تبھی فرماتے مظلومیت علی ابن ابی طالب، رات کے اندھیروں میں سر کنویں میں ڈال کے پوری پوری رات مولا علی روتے تھے کہ جب بدر میں کچھ لوگوں کو قیدی کر کے لایا جا رہا تھا، ہاتھوں میں رسیاں تھے، رسول خدا مسکرا رہے تھے، کفار و مشرک کہنے لگے ہاں محمد آج تو مسکرانے کا دن ہے، آج تو تمہاری فتح کا دن ہے، ہاتھوں میں رسیاں دے کے مسکرا رہے ہو۔ رسول خدا نے کہا اس پہ نہیں مسکرا رہا، تو پھر کس پہ مسکرا رہے ہو؟ کہ مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ میں تمہارے ہاتھ باندھ کر تمہیں جنت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ محسوس مثال تو ہمارے معاشرے میں، بھائی گاڑی پہ چڑھو تو بیلٹ باندھو، اچھا بیلٹ کیوں باندھیں؟ تاکہ تو بچ جائے، تاکہ تیری جان بچ جائے۔ موٹر وے پہ چلو تو 120 سے زیادہ نہیں جاؤ، اچھا کیوں نہیں جاؤں؟ کہ تاکہ تمہاری جان بچ جائے۔ کہ نہیں مجھے مرنا ہے، نہیں مجھے مرنا ہے، میں 160 پہ جاؤں گا۔ بھائی بیلٹ باندھو، نہیں میں نہیں باندھوں گا، مجھے مرنا ہے۔ تو گورنمنٹ کیا کہتے نہیں میں فائن لگاؤں گی، اتنے پیسے دو، تجھے مرنا نہیں ہے۔ آپ کہتے نہیں مجھے مرنا ہے۔ یہ حال اس مسلمان کا تھا، اس زمانے کے مشرک کا تھا۔ مولا کہتے تھے جنت میں آؤ، نہیں ہمیں جہنم میں جانا ہے۔ علی ہم تیرے پیچھے نہیں آئیں گے، کہ رسول کہہ چکے علی مال حق والحق مع علی، نہیں علی ہمیں حق کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ مولا حسین بلا رہے ہیں آؤ یہاں جنت ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں جنت میں، نہیں حسین ہمیں جنت میں نہیں جانا۔ وہی عادتیں انسانوں میں ڈیولپ ہیں۔ آج مجلس میں مومنین کہتے ہیں بھائی یہ گناہ ہے، الصلاۃ معراج المؤمن، عبادت کی طرف آؤ، اخلاق کی طرف آؤ، ادب کی طرف آؤ۔ نہیں مولانا یہ مجلس ہمیں نہیں چاہیے۔ قرآن کا وعدہ ہے کہ اسلام کو، امت مسلمہ کو کافر میں جرأت ہی نہیں ہے کہ ہمیں تباہ کر سکے۔ موسیٰ کو فرعون نے تباہ کیا تھا؟ نہیں، فرعون تو ڈوب کے مر گیا، خدا نے اسے مار دیا۔ کس نے قوم موسیٰ کو تباہ کیا؟ اسی قوم کے لوگوں نے، ایک کا نام قارون ہے، ایک کا نام سامری ہے، دونوں بنی اسرائیل میں سے، ایک یوسف کی اولاد میں سے، انہوں نے تباہ کیا۔ تو مسلمانوں کو کافر کبھی تباہ کر ہی نہیں سکتا، امریکہ تو تباہ آپ کو کر ہی نہیں سکتا، ہم خود کو تباہ کریں گے۔
آج مسلمان جتنا مسلمان کو، ہمیں امریکہ نے زیادہ مارا ہے یا ہمیں وہابیوں نے زیادہ مارا ہے؟ حسین کو امریکہ نے مارا تھا یا یہودیوں نے مارا تھا؟ مسلمان نے مارا تھا، کلمہ گو نے مارا تھا، علی کو کلمہ گو نے مارا تھا۔ تمام تر ائمہ کو آج تک یہ فکر مسلمانوں کے وجود میں نہیں آتی، آل رسول سے اتنی دشمنی کیوں؟ علی ابن ابی طالب سے لے کر امام حسن عسکری تک نوادگان رسول ہیں، استاد الائمہ ہیں، ان کے ائمہ کے استاد ہیں، لیکن کسی کو زہر دیا جاتا ہے، جناب زید کو شہید کیا جاتا ہے، جسم کو جلا دیا جاتا ہے، اور اس کی خاک کو، راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے۔ یہ سوال پیدا نہیں ہوتا اتنے سادات پوری دنیا میں کیسے پھیلے ہوئے ہیں؟ موت کا ڈر تھا، ہجرت کر کے آتے تھے، دنیا کے مختلف کونے کونے میں گئے، کہاں کہاں جرائم نہیں ملتے۔ یہ دشمنی آل رسول سے اتنی کیوں ہے؟ کیونکہ انسان خود اپنے لیے سامان ہلاکت کو فراہم کرتا ہے۔